أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو نصب کر دیا گیا ہے؟ اے نبی، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، یاد دلاتے رہیے، آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے والے ہیں ہدایت کے معاملے میں۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ غاشیہ کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، جو رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جو کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اور تمام انسانیت کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے اور ان کو یہ ترغیب دے رہا ہے۔ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو عربوں سے بہت قریب تھا۔ جو لوگ قرآن کا اس وقت انکار کر رہے تھے ان کی زندگی سے بہت زیادہ قریب تھا کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ عرب کے لوگ اونٹ کا دودھ پیتے تھے، اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اس پر سفر کرتے تھے، اس کے کھال سے خیمے تیار کرتے تھے، اور کبھی ایمرجنسی پیریڈ پیدا ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے سفر کے اوقات میں اس کے اوچھ کا پانی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایک ٹینک بنا رکھا ہے جو پانی سٹور کر لیتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے، اور اسے صحرا کا جہاز کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذرا اونٹ کی تخلیق پر غور کرو، اس کی بناوٹ پر غور کرو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحرا میں چلنے کے لیے، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا جانور فراہم کیا ہے جو تمہاری سواری بھی ہے، جو تمہاری غذا بھی ہے، جو تمہارے خیموں کے کام بھی آنے والے ہیں، اور تمہارے اور دوسرے کام بھی اس سے چلتے ہیں۔ اس کو غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے یہ عطا کیا ہے کیا ہم اس کا شکر نہ ادا کریں؟ کیا اللہ نے یوں ہی ہمیں دے دیا ہے؟ اور کیا اللہ کا کچھ مطلوب ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم لوگ اس بات کو نہیں سوچتے؟ یہ پوری قوم کو اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کر دیا گیا ہے؟ آسمان کی بلندی یعنی جو بھی اوپر ہے، وہ بادل ہیں، وہ آسمان ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ سیارے ہیں، ان کو کس نے بلند کیا؟ ان کو کس نے بنایا؟ ان کو کون اوپر رکھے ہوئے ہیں بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے؟ کون ان کا مینٹیننس کرتا ہے؟ کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کون ان کو لاکھوں سال سے ایسے ٹانگے ہوئے ہے؟ اور ایک ایک ستارہ اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا، یہ سورج جو ہمارے زمین کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے، گرمی فراہم کرتا ہے، جس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، اور یہ پورا کا پورا آسمان، کیا شکر کا جذبہ ان لوگوں کے اندر نہیں پیدا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم غور فکر کرو، وہ لوگ دیکھیں کہ کیسے کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جما دیے گئے ہیں؟ یہ پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے، زندہ ٹکڑے جو آپس میں پیوست ہیں، ہوا سے اڑتے نہیں، طوفان میں گرتے نہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، اور اس زمین کو جو گھوم رہی ہے اس کو بیلنس فراہم کرتے ہیں، اس کو روکے ہوئے ہیں، کسی انجانے سمت میں جانے سے اس کو روکے ہوئے ہیں، اور اس میں دریا بھی بہتے ہیں، اس میں دوائیں بھی ملتی ہیں، اس سے اینٹوں کا کام بھی چلتا ہے، اور اس سے لوگ اپنے مکانات بھی بناتے ہیں۔
اور وہ پورے انسانوں کے کام آ رہا ہے۔ اس طریقے کے سبز پہاڑ بھی ہیں اور سوکھے پہاڑ بھی ہیں، ہرے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، لال بھی ہیں، اور انسان ان کو تراش تراش کے لاتا ہے، ان کو کاٹ کاٹ کے لاتا ہے، اور انسان اپنی عمارتیں تعمیر کرتا ہے اور اپنے کام چلاتا ہے، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے زمین کو بیلنس کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ لوگ زمین پر غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین کیسے اللہ نے بچھا دی ہے؟ زمین گول ہے اور گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے وہ گھوم رہی، اس کے باوجود پر اس پر انسان نہ گرتا ہے، نہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے گھومنے سے دن و رات بھی پیدا ہو رہا ہے۔ کیا اس پر غور نہیں کرتا؟ اس میں اس کا پانی بھی ہے، اس کا ڈیزل بھی ہے، اس کا پیٹرول بھی ہے، اس کا سونا بھی ہے، اس کی چاندی بھی ہے، اس کی گیسز بھی ہیں، تمام قسم کی ضرورتیں اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس پر انسان بود و باش بھی اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، اور اس پر بلڈنگیں بناتا ہے، اور یہ زمین ان کو سکون فراہم کرتی ہے اور اس کو لیے ہوئے ہے اور گھوم بھی رہی ہے۔ کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے نبی، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہیے، آپ ان کے سامنے قرآن کو پیش کرتے رہیے، اور آپ ان کے ساتھ ہدایت اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنے والے نہیں۔ یہیں سے اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں اور تبلیغ میں اور دوسروں کے سامنے ایمان کو پیش کرنے میں کسی کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ ایسی آیتیں ہیں کہ انسانوں کو غور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ لکھا ہوا قرآن ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ کی، اور جو یہ دنیا ہے یہ اللہ کی کتاب منظور ہے، ایسی کتاب ہے جو دکھائی پڑتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے آیتوں کو نازل کیا، اسی اللہ نے پیڑوں کو اگایا، پودوں کو اگایا، انسانوں کو بنایا۔ اگر ایک ایک پر غور کیا جائے کہ آخر یہ پودے کس نے اگائے، اس میں پھل کون دیتا ہے، ان پھلوں میں مٹھاس کون پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی قسم کے ذائقے کون بناتا ہے، یہ ایک فیکٹری ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اونٹ ایک اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ اس طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں ہیں جو انسانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق